رات کے پچھلے پہر کمرے میں پھیلی خاموشی ردا کے گرد بکھری کتابوں اور رجسٹرز کے ڈھیر میں قید تھی۔ وہ پوری توجہ سے سر جھکائے اپنے نوٹس تیار کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور راہب کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اسے قریب آتے دیکھ کر بھی ردا نے سر نہ اٹھایا، مگر اگلے ہی لمحے راہب نے اس کے سامنے پھیلی قیمتی کتابیں ایک جھٹکے سے سائڈ پر پٹک دی، جیسے ان کاغذات کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہ ہو۔ ردا نے ہکا بکا ہو کر اسے دیکھا تو راہب کے چہرے پر وہی مانوس سی بیزاری اور جنون تھا جو اسے یہ بے سکون کر دیتا۔ اپنی محنت کو یوں بکھرتا دیکھ کر ردا کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے تڑپ کر اسے دیکھا اور دو ٹوک لہجے میں بولی کہ جائے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں، مجھے سکون سے اپنا پیپر مکمل کرنے دیں۔ مگر اس کی احتجاج بھری آواز جیسے راہب کے ارادوں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہی تھی۔ وہ اس کی ناراضگی اور پڑھائی کی فکر سے بے نیاز اسے اپنی گرفت میں لینے کے لیے آگے بڑھا، جبکہ ردا اپنی کتابوں اور اس کے رویے کے درمیان ہی بری طرح پھنس کر رہ گئی۔ راہب نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنی گود میں گرایا تو ردا کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور اپنے ننھے مکے اس کے مضبوط سینے پر مارتے ہوئے غصے سے چلائی کہ جائیں یہاں سے اور دفع ہو جائیں۔ وہ اس وقت ایک باغی طالبہ کی طرح اس کے سامنے کھڑی ہونا چاہتی تھی جسے اپنے مستقبل اور امتحانات کی فکر تھی، مگر راہب کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اور اس کی گرفت کی سختی بتا رہی تھی کہ اسے ردا کے احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ردا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دوبارہ دہرایا کہ اسے یہ بدتمیزی اور لاپرواہی بالکل برداشت نہیں۔ وہ کل ہونے والے پرچے کے لیے پریشان تھی، لیکن راہب جو خود ایک پروفیسر تھا اور اصولوں کا درس دیتا تھا، اس وقت وہ تمام اصول اور وقار پر سے پشت ڈال کر صرف اپنی ضد پوری کرنے پر بضد تھا۔ ردا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے باور کروائے کہ ایک استاد کا یہ روپ کتنا خوفناک ہے، مگر راہب نے اس کی ہر بات کو انسنا کرتے ہوئے اسے مزید اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ اس کے بالکل اوپر جھک گیا اور ایک بے باک نظر اس کے سراپے پر ڈالتے ہوئے نہایت ہی ڈٹائی سے بولا کہ چلو اب شاباش، خاموشی سے اپنا حق دو اور پھر جتنی دیر چاہو پڑھتی رہنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ راہب کا یہ لہجہ ردا کے وجود میں آگ لگا گیا۔ اس نے نفرت اور دکھ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے پیچھے دھکیلنا چاہا اور پھٹ پڑی کہ آپ کو بس اسی ایک کام کے لیے میرے پاس آنا یاد رہتا ہے، جب دیکھو آپ کی ضد اور آپ کی انا ہی سامنے ہوتی ہے۔ خدا کے لیے دور ہو جائے مجھ سے اور مجھے سکون کا سانس لینے دیں۔ ردا کی آواز میں کرب تھا، کیونکہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس شخص کی نظر میں اس کی اپنی خواہشات اور اس کی پڑھائی کی کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ بس اسے اپنی ضرورت کی ایک چیز سمجھتا تھا جسے جب چاہے وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا تھا۔ پوری رات اس کے جنون کی نظر ہو گئی۔ راہب کے لمس میں اگرچہ ایک عجیب سی تڑپ اور محبت چھپی تھی، لیکن ردا کے لیے یہ سب کسی سزا سے کم نہ تھا، کیونکہ وہ اس کی مرضی کے خلاف اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ جیسے ہی صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی اور اس کی گرفت ذرا سی ڈھیلی پڑی، ردا نے فوراً خود کو اس کی باہوں سے چھڑایا اور بکھرے بالوں اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ غصے میں تلملا رہی تھی اور اسے جی بھر کر برا بھلا کہتے ہوئے اپنی نفرت کا اظہار کرنے لگی، مگر راہب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اسے ردا کے اس غصے سے بھی کوئی سروکار نہ ہو۔ وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف بھاگی تو پیچھے سے راہب کی شرارت بھری آواز آئی جو اسے بیگم، او میری ناراض بیگم کہہ کر چھیڑ رہا تھا۔ اس کا یہ لاپرواہ انداز ردا کے زخم پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ وہ دروازہ زور سے بند کر کے اندر چلی گئی، جبکہ باہر راہب کے کہے گئے اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ صبح کا نور پھیلتے ہی راہب کی آنکھ کھلی تو اس کے چہرے پر رات کی تلخی کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ نہایت ہی سکون سے اٹھا اور سوئی ہوئی ردا کے قریب جھک کر اس کی پیشانی پر نرمی سے بوسہ دیا، جیسے اس خاموش محبت سے رات کی تمام تر زیادتیوں کا میں دعویٰ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دھیمے لہجے میں اسے نماز کے لیے پکارا اور مصلی بچھانے کا کہہ کر خود وضو کرنے کے لیے مسجد کی طرف نکل گیا۔ ردا کی آنکھ کھلی تو اس کا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا اور دل اب بھی اسی بوجھ تلے دبا ہوا تھا جو رات کی بے بسی نے اسے دیا تھا۔ اس نے اٹھ کر نماز تو ادا کر لی، مگر جب راہب مسجد سے لوٹ کر آیا تو ردا نے دیوار کی طرف رخ کر لیا۔ راہب نے اسے مخاطب کرنا چاہا
اس کے قریب آ کر کوئی پیار بھری بات کرنی چاہی، مگر ردا نے ایک لفظ کہے بغیر اپنی خاموشی کی دیوار اتنی اونچی کر لی کہ راہب کی ہر کوشش اس سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھی۔ اس نے ردا کے رویے کو ایک عام سی ناراضگی سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ردا کے اندر کی یہ توڑ پھوڑ اب اس سے بات کرنے کا حوصلہ بھی ختم کر چکی تھی۔ ردا جب کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اس کا چہرہ رات بھر کی تھکن اور اندرونی کرب کی کہانی سنا رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور اپنی کتابیں بیگ میں ڈالنے لگی۔ ابھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ درست ہی کر رہی تھی کہ راہب کمرے میں داخل ہوا اور اسے تیار دیکھ کر اس کے لبوں پر وہی شرارتی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ دبے پاؤں اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے ایک بار پھر رات کے لمحات کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس نے ردا کے کان کے قریب جھک کر نہایت ہی بے باکی سے اسے دوبارہ چھیڑنا شروع کیا، جیسے وہ اسے جتانا چاہتا ہو کہ وہ کتنی ہی ناراض کیوں نہ ہو، آخر کار اسے راہب کی ضد کے آگے جھکنا ہی پڑتا ہے۔ ردا نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور آئینے میں اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ اسے وہیں بھسم کر دے گی، مگر راہب اس کے اس اشتعال سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور ہنستے ہوئے اسے پروفیسر کی ضدی بیوی کہہ کر پکارنے لگا، جس پر ردا نے بنا کوئی جواب دیے اپنا بیگ اٹھایا اور تپتے ہوئے دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ردا اسے ضرورت سے زیادہ کمزور اور ڈھکی چھپی نگاہت کا شکار محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے زرد پڑتے چہرے اور آنکھوں کے گرد ہلکے سے راہب کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اس نے ڈرائیونگ کے دوران کی بار مڑ کر اسے دیکھا اور نرمی سے پوچھا کہ کیا اس کی طبیعت ٹھیک ہے یا کہ وہ کچھ کھانا چاہتی ہے، مگر ردا نے کوئی جواب دینے کی بجائے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا کر رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر اس قدر ٹوٹ چکی تھی کہ اسے راہب کی آواز بھی اپنے سر میں ہتھوڑوں کی طرح بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ نیم ہوشی کی حالت میں سو گئی، جیسے اس کی روح تھکن سے چور ہو کر پناہ مانگ رہی ہو۔ کالج پہنچ کر جب راہب نے گاڑی روکی تو اس کا غصہ اب ہمدردی میں بدل چکا تھا۔ اس نے نہایت ہی پیار سے ردا کا کندھا ہلایا اور اسے جگاتے ہوئے دھیمے لہجے میں منانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے ردا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور پیار سے اسے دیکھا تاکہ وہ اپنا موڈ ٹھیک کر لے، مگر ردا نے ایک گہرا سانس لیا اور خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس کی خاموشی راہب کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہ تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی راہب کے چہرے پر وہی مخصوص پروفیسرز والا وقار لوٹ آیا تھا، مگر ردا کو سامنے والی نشست پر بیٹھے دیکھ کر اس کی رگ ظرافت ایک بار پھر بھڑکی۔ اس نے سب اسٹوڈنٹس کے سامنے پیپر بانٹتے ہوئے ردا کی طرف ایک گہری نظر ڈالی اور ہلکے سے مسکراتے ہوئے مذاقاً کہا کہ بیگم صاحبہ ذرا دھیان سے، کہیں رات کی تھکن میں پیپر چوری کرنے کا پرانا ارادہ تو نہیں ہے آپ کا؟ اس کا لہجہ اگر دھیما اور صرف ردا کے لیے تھا، مگر ردا کو یہ جملہ تیر کی طرح روح میں پیوست ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر راہب کو دیکھنا چاہا، مگر اچانک اسے اپنے گرد تمام دیواریں گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ کمرے کی روشنی ضرورت سے زیادہ تیز لگنے لگی اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے اور متلی کا ایک شدید ریلا حلق تک آ گیا۔ اس نے بے بسی سے میز کا سہارا لینا چاہا، مگر اس کی انگلیاں ساتھ چھوڑ رہی تھیں۔ راہب جو ابھی تک مسکرا رہا تھا، ردا کے چہرے کی زردی اور اس کے لڑکھڑاتے وجود کو دیکھ کر یک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ محض ناراضگی نہیں بلکہ ردا کی طبیعت واقعی خطرناک حد تک بگڑ رہی ہے۔ ردا نے ابھی قلم اٹھایا ہی تھا کہ اچانک اسے اپنے معدے میں ایک شدید ابال محسوس ہوا اور متلی کا ایک ایسا ریلا اٹھا کہ اس کا پورا وجود تھر تھرا اٹھا۔ راہب جو اس کی حالت سے بے خبر ابھی تک اسے نیچے دکھانے کے لیے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ قریب آیا تھا، اس نے جھک کر دوبارہ اسے کچھ چھیڑنے والے انداز میں کہنا چاہا تو ردا نے بمشکل اپنے حواس بحال کیے اور پیلے پڑتے چہرے کے ساتھ نحیف سی آواز میں بولی کہ راہب مجھے بہت زیادہ متلی ہو رہی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزید کہتی، اس نے اپنا ہاتھ سختی سے اپنے منہ پر رکھا تاکہ وہ سب کے سامنے کہہ نہ کر دے۔ وہ تیزی سے اپنی سیٹ سے اٹھی
اور نیمہ آنکھوں کے ساتھ دروازے کی طرف بھاگنے لگی تاکہ کلاس سے باہر نکل سکے، مگر اس کی ٹانگوں نے وزن اٹھانے سے انکار کر دیا، اور جیسے ہی وہ کلاس کے مرکزی دروازے تک پہنچی اس کا سر بری طرح چکرایا اور وہ فرش پر گرنے ہی والی تھی کہ راہب نے ایک وحشت زدہ چیتے کی طرح لپک کر اسے اپنی مضبوط حصار میں تھام لیا۔ پوری کلاس یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئی، کیونکہ جو پروفیسر اب تک سختی اور اصول پسندی کی علامت سمجھا جاتا تھا، وہ اس وقت ردا کو اپنی باہوں میں بھرے نہایت ہی بے قرار دکھائی دے رہا تھا، اور اس کی زبان سے نکلنے والے پریشان کن الفاظ اور ردا کے لیے اس کی طرف نے پوری کلاس پر یہ راز فاش کر دیا کہ ان کے درمیان استاد اور شاگرد کا نہیں بلکہ میاں بیوی کا گہرا رشتہ ہے۔ سب کی حیرت زدہ آنکھیں ان دونوں پر جمی تھی، مگر راہب کو اس وقت دنیا کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس ردا کو ہوش میں لانے کے لیے اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ راہب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے ردا کے ڈھیر ہوتے وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں بھرا اور کلاس کے حیرت زدہ طلباء کو وہیں چھوڑ کر دیوانہ وار گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس نے نہایت ہی احتیاط مگر تیزی سے ردا کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی گاڑی ہسپتال کی سمت دوڑا دی۔ اس وقت اسے ٹریفک کے اشاروں یا سڑک کی رفتار کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ اس کا پورا وجود صرف ردا کے لیے ہی لرز رہا تھا۔ وہ بار بار بیک مرر سے اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتا اور خود کو کوستا کہ اس نے رات بھر اس کی تکلیف کو کیوں محسوس نہیں کیا اور کیوں اپنی ضد کے آگے اس کی خاموش التجا کو ٹھکرا دیا۔ ہسپتال کے قریب پہنچتے ہی اس نے گاڑی ایک زوردار بریک کے ساتھ ایمرجنسی کے سامنے روکی، گود میں اٹھا کر اور سٹاف کے آنے کا انتظار کیے بغیر ہی خود ردا کو گود میں اٹھا کر اندر کی طرف بھاگا۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا اور آنکھوں کے میں وہ قرب تھا جو صرف ایک شوہر اپنی بیوی کی اس حال میں دیکھ کر محسوس کر سکتا ہے۔ اس کی اونچی آواز میں ڈاکٹرز کو پکارنا شروع کر دیا، جبکہ اس کی باہوں میں موجود ردا کا بے جان وجود اس کے خوف کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ وہ بار بار اس کا نام لے کر اسے خاموش رہتے ہوئے بھی پکار رہا تھا، مگر ردا کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی اسٹریچر پر لیٹی ردا کو دیکھا، جو ابھی تک اپنے کالج کے یونیفارم میں ملبوس تھی، اور پھر اس کے ساتھ کھڑے حواس باختہ راہب پر نظر ڈالی تو ان کی آنکھوں میں ایک گہری حیرت ابھر آئی۔ وہ اس صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھی کہ ایک سنجیدہ اور معتبر نظر آنے والا پروفیسر اپنی اسٹوڈنٹ کے لیے اس قدر دیوانہ وار تڑپ کیوں رہا ہے۔ انہوں نے ردا کی نبض چیک کرتے ہوئے نہایت ہی مشکوک اور تفتیشی نظروں سے راہب کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک پل کے لیے اپنے ہاتھ روک کر سنجیدگی سے سوال کیا کہ مسٹر، آپ اس لڑکی کو یہاں لائے تو ہیں، مگر پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے اور یہ آپ کی کیا لگتی ہے، کیونکہ ایک طالبہ کی اس حالت کی ذمہ داری اس کے قریبی محرم پر عائد ہوتی ہے۔ راہب جو پہلے ہی صدمے اور پریشانی کی انتہا پر تھا، ڈاکٹر کے اس براہ راست سوال پر ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، مگر ردا کی بگڑتی حالت دیکھ کر اس نے اپنی شناخت اور وقار کی پرواہ کیے بغیر بھرائی ہوئی آواز میں اعتراف کیا کہ یہ صرف میری اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کے جواب پر ایک گہرا سانس لیا اور ردا کو معائنے کے لیے اندر شفٹ کرنے کا اشارہ کیا، جبکہ راہب باہر راہداری میں کھڑا اپنی قسمت اور رات کی نادانیوں پر آنسو بہانے لگا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد جب کمرے سے باہر قدم رکھا تو ان کے چہرے پر موجود سختی اور دکھ نے راہب کے قدموں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ انہوں نے راہب کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت سپاٹ لہجے میں پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے اس حمل کو ضائع کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی دوائی استعمال کی ہے یا کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے جس سے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا؟ راہب کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ڈاکٹر نے ایک چیتے جاگتے صدمے کی خبر سناتے ہوئے انکشاف کیا کہ یہ لڑکی 3 ماہ سے حاملہ تھی اور اس کے رحم میں جڑواں بچے تھے، مگر کسی سخت میڈیسن کے اثر یا غیر معمولی اندرونی دباؤ کی وجہ سے وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے اور ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لے کر مزید بتایا کہ حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ ہمیں فوری طور پر سب کچھ واش کرنا پڑا تاکہ ردا کی اپنی جان بچائی جا سکے، ورنہ یہ زہر اس کے پورے وجود میں پھیل سکتا تھا۔ راہب یہ سن کر جیسے ساکت ہو گیا۔ اس کے کانوں میں جڑواں بچوں کی موت کی خبر کسی ایٹم بم کی طرح پھٹی تھی
اور اسے اپنا وہ رات والا جنون اور زبردستی کا لمس یاد آنے لگا جسے ردا کی خاموش بددعائیں لگ گئی تھی۔ وہ وہی دیوار کا سہارا لے کر فرش پر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی ضد میں نہ صرف ردا کو دکھ دیا بلکہ اپنے 2 پھول جیسے بچوں کا قاتل بھی وہ خود ہی تھا۔ راہب کے ذہن میں جیسے دھماکے ہونے لگے اور ڈاکٹر کی کہی ہوئی بات، میڈیسن، اس کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح بجنے لگی۔ اسے رہ رہ کر یہی خیال ستانے لگا کہ کیا ردا نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اس رشتے سے کبھی خوش نہیں تھی اور اکثر اسے اپنی پڑھائی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی تھی۔ تو کیا اس نے اپنی آزادی اور اپنے مستقبل کی خاطر ان معصوم جانوں کا سودا کر لیا تھا؟ راہب کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر اندر جائے اور بے ہوش ردا کو جھنجھوڑ کر پوچھے کہ اس نے اتنی بڑی میڈیسن لینے کی ہمت کیسے کی، اور کیا اسے اپنے خون پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ مگر پھر اسے اپنا وہ رویہ بھی یاد آیا جو اس نے رات بھر ردا کے ساتھ رکھا تھا۔ شک اور پچھتاوے کی ایک ایسی جنگ اس کے اندر چھڑ گئی تھی جس نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر ردا نے یہ قدم اٹھایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ اس کے بچے کو اپنے وجود میں پالنا بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ ہسپتال کی راہداری میں دیوانہ وار چکر کاٹنے لگا۔ کبھی اسے ردا پر غصہ آتا کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا، اور کبھی اسے خود پر تپش محسوس ہوتی کہ شاید اس کی سختیوں نے ہی ردا کو اس انتہا تک پہنچا دیا تھا جہاں اسے موت سے زیادہ آسان لگ رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے ہی ردا کو ہوش آئے گا وہ اس سے ایک ایک پل کا حساب لے گا اور یہ معلوم کرے گا کہ وہ کون سی گھڑی تھی جب اس نے ان جڑواں بچوں کو ختم کرنے کا زہریلا فیصلہ کیا تھا۔ راہب جیسے ہی قدم گھسیٹتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر لیٹی ردا اسے گوشت پوست کی انسان نہیں بلکہ ایک سفید اور بے جان مجسمہ لگی جس کے چہرے سے زندگی کی ہر رمق رخصت ہو چکی تھی۔ مگر اس وقت راہب کا دل ہمدردی کی بجائے سلگتے ہوئے غصے اور شک کی زد میں تھا۔ اس نے بیڈ کے قریب جا کر اپنی مٹھیاں بھینچی اور گہری نفرت سے لبریز لہجے میں اسے پکارا کہ اب تو تم خوش ہو گئی ہوگی ردا، کیونکہ تمہارا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ تو تم ہمیشہ سے یہی کہتی تھی نا کہ تمہیں ابھی بچے نہیں چاہیے اور تمہیں ابھی اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، تو کیا اسی لیے تم نے اتنا بھیانک قدم اٹھایا؟ اس نے تڑپ کر اس کے ساکت چہرے کی طرف دیکھا اور دہاڑتے ہوئے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو کہ تم نے میرے خون کو اپنے اندر پلنے سے پہلے ہی جان بوجھ کر مار دیا؟ کیا ان معصوموں کا قتل تمہارے کیریئر سے چھوٹا تھا؟ راہب کی آواز میں چھپا قرب اور الزام ردا کے بند پلکوں کے پیچھے چھپے دکھ کو چیر رہے تھے، مگر وہ ابھی کوئی جواب دینے کے قابل نہیں تھی جبکہ راہب کا زہریلا لہجہ کمرے کی فضا کو مزید بوجھل بنا رہا تھا، جیسے ہی وہ اسے جیتے جی اس گناہ کا ذمہ دار قرار دے کر مار دینا چاہتا ہو۔ ردا نے قرب سے لبریز اپنی آنکھیں کھولی اور دھندلائی ہوئی نظروں سے سامنے کھڑے راہب کو دیکھا تو اس کے گالوں پر آنسوؤں کی قطاریں بہہ نکلیں۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے اس کے خشک حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے، اسی لیے وہ کوئی جواب دیے بغیر ہی بس ساکت نظروں سے اسے تکتی رہی۔ اس کی خاموشی اور آنکھوں میں چھپا وہ گہرا دکھ راہب کے دل کو چیر رہا تھا، اور ایک لمحے کے لیے اسے شدید پریشانی نے گھیر لیا کہ کہیں وہ واقعی اس کے ساتھ زیادہ سختی تو نہیں کر رہا۔ مگر اگلے ہی لمحے ڈاکٹر کی وہ بات اس کے ذہن میں پھر سے گونجی کہ یہ سب کسی میڈیسن کا نتیجہ ہے۔ راہب کو ردا کی اس تکلیف میں بھی ایک مکر محسوس ہونے لگا اور اسے پختہ یقین ہو چلا تھا کہ اس نے اپنی پڑھائی اور آزادی کی خاطر ان 2 معصوم جانوں کا سودا خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، اور اب یہ آنسو صرف اس کے جرم کو چھپانے کا ایک ذریعہ ہیں۔ وہ جتنا ردا کی حالت دیکھ کر پگھلنے کی کوشش کرتا اس کا شک اسے اتنا ہی پیچھے دھکیل دیتا، اور وہ اسی کشمکش میں اسے وہی تڑپتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ اس کے چہرے پر لکھی وہ بے گناہی اسے مزید کمزور نہ کر دے۔ ہسپتال سے ڈسچارج ملنے کے بعد راہب اسے سہارا دے کر گاڑی تک لایا، مگر اس کے لمس میں وہ پہلے جیسی گرم جوشی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سرد میری اور سختی تھی جو ردا کے وجود کو برف کر رہی تھی۔ گاڑی کی بند فضا میں خاموشی اس قدر گہری تھی کہ سڑک پر دوڑتی گاڑیوں کی ٹائروں کی آوازیں بھی ردا کو اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے کئی بار چاہ کے راہب کی طرف دیکھا اور اسے بتایا کہ وہ کتنا غلط سوچ رہا ہے، مگر راہب کے چہرے پر جمی نفرت کی تہیں دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے جاتی۔ راہب اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کیے سامنے سڑک کو گھور رہا تھا جیسے اس کا تمام تر غصہ اس راستے پر نکل رہا ہو۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر اپنی بیوی کی زرد پڑتی رنگت اور اس کی آنکھوں میں بہتے خاموش آنسو کو نہیں دیکھا، کیونکہ اس کے نزدیک وہ آنسو ایک قاتلہ کے پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھے۔ ردا نے تھک کر اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور کھڑکی سے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھنے لگی۔
اسے احساس ہو رہا تھا کہ ان کے درمیان خاموشی کی جو دیوار اس طویل راستے میں کھڑی ہوئی ہے وہ شاید زندگی بھر کے لیے انہیں ایک دوسرے سے دور کر دے گی، کیونکہ راہب نے بنا ثبوت کے اسے اپنے ہی بچوں کا مجرم قرار دے دیا تھا، اور اس بے یقینی کے عالم میں لفظوں کا تبادلہ محض ایک بیکار مشق لگ رہا تھا۔ پورے راستے میں نہ راہب نے اس کی خیریت پوچھی اور نہ ہی ردا نے اپنی تکلیف کا ذکر کیا، بس ایک بوجھل سناٹا تھا جو ان دونوں کے ساتھ ہی ان کے گھر کی دہلیز تک سفر کر رہا تھا۔ اور جب گاڑی گھر کے گیٹ پر رکی تو اس خاموشی نے ایک ایسی وحشت کا روپ دھار لیا تھا جسے ختم کرنا اب کسی کے بس میں نہیں رہا تھا۔ نادیہ بیگم جو لاؤنج میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، ان دونوں کو یوں اچانک اور پریشان حال دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور حیرت سے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا راہب، تم لوگ کالج سے اتنی جلدی کیسے آ گئے اور ردا کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ انہوں نے بڑھ کر ردا کا زرد چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس کی ٹھنڈی رنگت دیکھ کر ان کے دل میں ہول اٹھنے لگے، مگر راہب نے ان کے کسی سوال کا نرمی سے جواب دینے کے بجائے ردا کا ہاتھ جھٹک کر اسے وہیں چھوڑا اور نہایت ہی سرد لہجے میں بولا کہ اپنی چہیتی بہو سے خود ہی پوچھ لیں کہ اس نے اپنی تعلیم کے شوق میں آج کیا کھویا ہے اور کس طرح ہمارے گھر کی خوشیوں کو آگ لگائی ہے۔ نادیہ بیگم اس کے اس زہریلے اور مبہم انداز پر ہکا بکا رہ گئیں، اور جب انہوں نے ردا کی آنکھوں میں کرب کا وہ سمندر اور لباس پر لگے ہسپتال کے داغ دیکھے تو انہیں صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا، مگر راہب ان کی پکار کو انسنا کرتا ہوا تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے میں بند ہو گیا، جبکہ ردا وہیں دہلیز پر ہمت ہار کر نادیہ بیگم کے قدموں میں ہی ڈھیر ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے وہ اپنی بے گناہی کا بوجھ اب مزید نہیں اٹھا سکتی تھی۔ نادیہ بیگم اسے سینے سے لگا کر تسلیاں دینے لگی، مگر ان کا اپنا دل بھی اس انجانے خوف سے بری طرح لرز رہا تھا جو راہب کے الفاظ نے ان کے ذہن میں پیدا کر دیا تھا۔ نادیہ بیگم نے تڑپ کر ردا کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے سر پر ممتا بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے نہایت ہی فکر مندی سے پوچھنے لگی کہ میری بچی، اتنا مت رو، بس مجھے اتنا بتاؤ کہ کیا تم نے کالج میں کسی سے کچھ لے کر کھایا تھا یا کوئی ایسی چیز پی لی تھی جس سے تمہاری یہ حالت ہوئی؟ ردا نے سسکیاں بھرتے ہوئے دکھ سے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سچائی اس سے کہیں زیادہ تلخ ہے۔ وہ اپنی سانس کی آنکھوں میں جھانک کر بتانا چاہتی تھی کہ اس کی بربادی کی وجہ کوئی بیرونی کھانا نہیں بلکہ وہ میڈیسن تھی جو اس کی زندگی میں زہر گھول چکی تھی۔ راہب جو وہیں قریب ہی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں میں اب بھی وہی تپتا ہوا غصہ اور شک تھا جو کسی بھی وضاحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ردا نے ایک بار پھر ہمت جمع کی اور راہب کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہا، اس کے لب ہلے مگر الفاظ نے ساتھ نہ دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ چیخ کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دے، لیکن نادیہ بیگم نے اسے تھپتھپا کر خاموش کرا دیا اور نہایت تسلی بخش لہجے میں بولی کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ردا، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، وہ تمہیں اور بہت سی خوشیاں دے گا، ابھی تم ہمت مت ہارو اور اپنے شوہر کے ساتھ کمرے میں جاؤ، راہب بہت ٹوٹ چکا ہے، اسے اس وقت تمہارے حوصلے اور ساتھ کی ضرورت ہے۔ نادیہ بیگم نے اس بات سے ردا کے زخم پر جیسے نمک چھڑک دیا، کیونکہ جس شخص کو وہ حوصلہ دینے جا رہی تھی وہی اس وقت اس کا سب سے بڑا منصف اور جلاد بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مگر وہ اپنی ساس کے حکم پر بوجھل قدموں سے راہب کے پیچھے کمرے کی طرف بڑھ گئی، یہ جانتے ہوئے کہ بند کمرے کی دیواریں اب اس کے لیے کسی زندان سے کم نہیں ہوں گی۔ جیسے ہی ردا نے کمرے میں قدم رکھا، راہب نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر اسے دونوں کندھوں سے دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ردا کے ناتھواں وجود میں درد کی لہر دوڑ گئی، مگر راہب اس وقت اپنے حواس کھو چکا تھا۔ اس نے اسے بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑ کر پوچھا کہ ابھی کے ابھی سچ بولو ردا، تم نے یہ سب کس کے کہنے پر کیا؟ کس نے تمہیں وہ زہریلی گولیاں دیں اور کس نے تمہارے ذہن میں یہ غلیظ آئیڈیا ڈالا کہ تم میرے بچوں کو مار کر اپنی آزادی حاصل کر لو گی؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور چہرے کی رگیں غصے سے تنی ہوئی تھیں۔ وہ اسے مسلسل جھٹکے دے رہا تھا جیسے اس کے ساکت وجود سے لفظوں کو زبردستی باہر نکالنا چاہتا ہو۔ ردا کی گردن ڈھلک رہی تھی اور وہ بے بسی سے راہب کے مضبوط ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی اپنی جسمانی نکاہت اور راہب کا یہ جنون اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ راہب نے اسے دیوار کے ساتھ لا کھڑا کیا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب آ کر خراہٹ بھرے لہجے میں دوبارہ پوچھا کہ خاموش کیوں ہو؟ کیا اب تمہاری زبان کو تالا لگ گیا ہے یا اپنے جرم کا بوجھ اتنا بھاری ہو گیا ہے کہ لفظ باہر نہیں نکل رہے؟
مجھے اس شخص کا نام بتاؤ جس نے تمہیں یہ مشورہ دیا کہ تم ایک ماں بننے کی بجائے ایک قاتلہ بن جاؤ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ ردا نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ وہ خود اس سازش سے بے خبر تھی، مگر راہب کا شک اسے جیتے جی مار رہا تھا۔ اس کی سسکیاں کمرے کی بوجھل فضا میں گونج رہی تھی، لیکن راہب کے دل پر لگی نفرت کی مہر نے اسے اندھا کر دیا تھا اور وہ اسے مسلسل اپنے سوالوں کی کوڑے مار رہا تھا۔ ردا نے جب دیکھا کہ راہب کا جنون اور اس کے الزامات حد سے بڑھ رہے ہیں تو اس کے قرب میں ڈوبے ہوئے لہجے میں اپنی خاموشی توڑنے کی کوشش کی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں بمشکل اتنا ہی کہا کہ راہب، خدا کے لیے میری بات تو سنی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ فضا میں ایک زوردار تھپڑ کی گونج سنائی دی۔ راہب کا تپتا ہوا ہاتھ ردا کے نازک اور زرد گال پر اتنی سختی سے پڑا تھا کہ اس کا سر ایک جھٹکے سے گھوم گیا اور وہ اوندھے منہ بیڈ کے کونے پر جا گری۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ردا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اس کے لب کے کونے سے خون کی ایک باریک سی لکیر بہنے لگی۔ راہب نے اپنی تھرتھراتی مٹھی کو بھینچا اور اس کی طرف غصے سے اشارہ کرتے ہوئے چیخا کہ اپنی زبان سے جھوٹ بول کر اسے مزید ناپاک مت کرو ردا۔ تمہاری آنکھوں میں لکھی یہ بے گناہی اب مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ڈاکٹر نے صاف کہا کہ یہ سب میڈیسن کا ہی نتیجہ ہے اور تم جانتی ہو کہ اس گھر میں تمہارے سوا یہ دوائی اور کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ ردا نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور بے یقینی سے راہب کو دیکھا۔ اس کے لیے بچوں کو کھونے کا دکھ ایک طرف تھا، مگر اس شخص کے ہاتھوں یہ ذلت جس کے لمس میں وہ کل رات تک محبت تلاش کر رہی تھی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ وہ اب کچھ نہیں بولی، بس ساکت ہو کر اسے دیکھنے لگی، کیونکہ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ راہب نے اسے مجرم مان لیا ہے اور اب وہ کسی بھی صفائی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ وہ وہی فرش پر ڈھیر ہو کر اپنی قسمت پر رونے لگی، جبکہ راہب کمرے کی چیزیں پٹکتا ہوا اپنی نفرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ راہب کا غصہ صرف تھپڑ کا تلک محدود نہ رہا، بلکہ اس نے اگلے ہی دن ردا کا کالج جانا مکمل طور پر بند کر دیا۔ اس نے سختی سے حکم دے دیا کہ جس تعلیم اور آزادی کے لیے اس نے اپنے بچوں کی قربانی دی ہے اب وہ اسے کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ ردا جو پہلے ہی جسمانی طور پر ٹوٹ چکی تھی اب ذہنی اذیت کے اس مرحلے میں داخل ہو گئی تھی جہاں زندگی کی ہر رمق دم توڑنے لگی۔ وہ دن بھر ایک اندھیرے کمرے میں پڑی رہتی، نہ کچھ کھاتی اور نہ کسی سے بات کرتی۔ نادیہ بیگم نے بہت کوشش کی کہ وہ کچھ کھا لے، مگر ردا کے اندر کی بھوک جیسے مر چکی تھی۔ وہ دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی، اس کی آنکھیں گڑھوں میں دھس گئیں اور چہرے کی ہڈیاں نمایاں ہونے لگیں۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی جو صرف سانس لے رہی تھی۔ ایک رات جب فضا میں بلا کی خاموشی تھی اور راہب کمرے میں داخل ہو کر اسے وہی حقارت بھری نظروں سے دیکھنے لگا تو ردا نے اپنی ساری ہمت جمع کی۔ اس نے بیڈ کا سہارا لے کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا نحیف وجود کانپ رہا تھا، مگر اس کی نظروں میں ایک عجیب سی قطعیت تھی۔ جب راہب اس کے قریب سے گزرنے لگا تو ردا نے نہایت نرمی مگر واضح لہجے میں وہ لفظ ادا کر دیے جو کسی بھی رشتے کی آخری سرحد ہوتا ہے: مجھے طلاق دے دے راہب۔ یہ سنتے ہی راہب کے قدم وہیں جم گئے اور اس نے پلٹ کر بے یقینی سے ردا کو دیکھا۔ ردا کی آنکھوں میں نہ کوئی آنسو تھا اور نہ ہی کوئی خوف، بس ایک تھکن تھی جو حد سے گزر چکی تھی۔ وہ دوبارہ بولی، آپ نے مجھے ایک قاتلہ سمجھ لیا ہے اور میں اس الزام کے ساتھ آپ کے حصار میں مزید نہیں رہ سکتی۔ جب اعتبار ہی مر گیا ہو تو یہ نکاح صرف ایک بوجھ ہے اور میں اب یہ بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتی۔ مجھے آزاد کر دے تاکہ میں اپنے بچوں کے پاس جا سکوں، کیونکہ یہاں تو میں ہر پل مر رہی ہوں۔ راہب اسے ساکت کھڑا دیکھتا رہا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی کمزور نظر آنے والی لڑکی اتنی بڑی بات اتنے سکون سے کہہ دے گی۔ راہب کا دل سینے میں ہی جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اسے لگا شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے، مگر ردا کی آنکھوں میں جمی وہ برفانی سردی اسے حقیقت کا آئینہ دکھا رہی تھی، وہ جو اب تک غصے اور نفرت کے زام میں تھا۔ لفظ طلاق سنتے ہی ایک انجانے خوف کی گرفت میں آ گیا۔ اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کے شانے دبائے، مگر اس بار ان میں وہ پہلے جیسی وحشت نہیں بلکہ ایک لرزش تھی۔ ردا نے اسے خود سے دور دھکیلا اور سوکھے ہوئے لبوں پر زبان پھیر کر ایک بار پھر وہی مطالبہ دہرایا۔ میں نے کہا مجھے طلاق چاہیے راہب، مجھے اس قید سے، ان الزامات سے اور اس دم گھٹتے ہوئے رشتے سے اب ہمیشہ کے لیے آزادی چاہیے۔ اس کی آواز میں ایسی قطعیت تھی جس نے راہب کے تمام دعووں کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر آج اس نے ردا کو نہ روکا تو وہ واقعی ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ گھبرا کر لڑکھڑاتی زبان میں بولا، ردا تم
تم ہوش میں تو ہو؟ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے لہجے کی سختی اب پچھتاوے کی نمی میں بدل رہی تھی، مگر ردا نے رخ موڑ لیا جیسے اب اسے راہب کی کسی بھی بات سے کوئی غرض نہ ہو۔ اس کی یہ خاموشی اور طلاق کا یہ دو ٹوک مطالبہ راہب کے لیے اس تھپڑ سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا جو اس نے ردا کو مارا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شک کی بنیاد پر اس نے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دیا جسے ڈھانا اب شاید اس کے بس میں نہیں رہا۔ ردا کا نحیف وجود اب اس کے سامنے ایک ناقابل تسخیر چٹان بن چکا تھا جو مزید کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کمرے کی دیواریں ردا کی چیخ سے لرز اٹھی اور اس کے نحیف وجود میں جیسے اچانک بجلی بھر گئی تھی۔ وہ راہب کے سینے پر اپنے کمزور ہاتھ مارتے ہوئے دیوانہ وار چلانے لگی کہ بس بہت ہو گیا، اب میں یہ خاموشی مزید نہیں سہوں گی۔ آپ مجھے قاتلہ کہہ رہے ہیں نا؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا سودا کیا ہے؟ تو سنیں راہب شاہ، حقیقت تو یہ ہے کہ ان بچوں کی قاتلہ میں نہیں بلکہ آپ کی اپنی ماں ہے۔ راہب کا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جبکہ ردا نے زہریلے لہجے میں انکشاف جاری رکھا کہ اس دن جب آپ کالج چلے گئے تھے تو آپ کی ماں نے مجھے طاقت کا کہوا کہہ کر وہ دوا پلائی تھی جس کے بعد میرا وجود ٹوٹنے لگا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ممتا کے روپ میں میرے بچوں کا خون پی جائیں گی۔ وہ تو ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں، اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو انہوں نے ایک گھناؤنا کھیل کھیلا تاکہ میں آپ کی نظروں میں گر جاؤں اور آپ خود مجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیں۔ راہب کو لگا جیسے زمین پھٹ گئی ہو اور وہ اس میں دھستا چلا جا رہا ہو۔ ردا کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تیروں کی طرح اس کے دل کے پار ہو رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے پیچھے ہٹا اور اس کا سر چکرانے لگا، کیونکہ جس عورت کو وہ اپنی کائنات سمجھتا تھا اس پر اتنا سنگین الزام لگانا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ مگر ردا کی آنکھوں میں موجود سچائی اور اس کا ٹوٹا ہوا مان اسے بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ ہانپتی ہوئی فرش پر بیٹھ گئی اور راہب ساکت و جامد اسے دیکھتا رہا جیسے اس کی پوری دنیا ایک پل میں راکھ ہو گئی ہو۔ ردا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور وہ دیوانہ وار چیختے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ مار مار کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں کمرے کے سناٹے کو چی رہی تھیں۔ وہ راہب کی گریبان کو مٹھیوں میں بھر کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی کہ ہاں راہب شاہ، یہی سچ ہے۔ آپ کی ماں مجھے اس گھر میں ایک پل کے لیے بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ تو میرے وجود سے ہی نفرت کرتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ میں آپ کے اور ان کے درمیان دیوار بن گئی ہوں، اسی لیے انہوں نے اتنی بڑی سازش رچی۔ وہ مجھے اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تھی کہ میں مر جاؤں یا پھر مجھے چھوڑ دیں، اور انہوں نے میرے معصوم بچوں کو مار کر اپنا راستہ صاف کر لیا۔ راہب ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ ردا کی آواز میں قرب اور نفرت کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگی اور دھاڑ کر بولی کہ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے ذلیل کیا، لیکن کبھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ جس ماں پر آپ اندھا اعتبار کرتے ہیں وہ اتنی صفاقی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب لے جائیں مجھے یہاں سے، یا خود ہی مجھے طلاق دے دیں، کیونکہ جس گھر میں میری اولاد کا خون بہا ہو وہاں میں ایک لمحہ بھی سانس نہیں لے سکتی۔ ردا کی آواز ہسپتال کے اس دن کی اجڑی ہوئی تھی اور اس کے آنسو راہب کے دل پر تپتے ہوئے کوئلوں کی طرح گر رہے تھے۔ اسے اپنی ماں کو وہ معصوم چہرہ اور ردا کی بربادی دونوں ایک ساتھ یاد آ رہے تھے، اور وہ اپنی ہی جگہ پر مفلوج ہو کر رہ گیا تھا، اور وہ جبکہ ردا کا ہر لفظ اس کے کانوں میں کسی زہریلے ناک کی طرح ڈس رہا تھا کہ اس کی ہی ماں اس کی بربادی کی اصل وجہ ہے۔ ردا نے اپنا سر دیوار سے دے مارا اور ہنسیانی انداز میں ہنستے ہوئے چلانے لگی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب اچانک ہوا ہے؟ راہب شاہ، آپ کی ماں تو اس شادی کے پہلے دن سے ہی میرے خلاف زہر اگل رہی تھی۔ انہوں نے میری شادی شدہ زندگی کو ایک ایسا جہنم بنا دیا تھا جس میں میں روز جلتی تھی۔ وہ تو ہر لمحہ مجھے یہی جتاتی تھی کہ تم اس گھر کی قابل نہیں ہو، اور جب انہیں میری امید کا پتہ چلا تو انہوں نے صاف لفظوں میں مجھ سے کہا تھا کہ تم ماں بننے کے خواب مت دیکھنا، میں تمہیں کبھی راہب کے بچے کی ماں نہیں بننے دوں گی۔ راہب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا جب ردا نے اپنی پھٹی ہوئی آواز میں سلسلہ جاری رکھا کہ وہ عورت جس کے سامنے آپ بھیگی بلی بن جاتے ہیں، اس نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اگر میں ماں بن گئی تو آپ پر ان کی گرفت کمزور ہو جائے گی، اور اسی لیے انہوں نے وہ کڑا کہوا
مجھے زبردستی پلایا تاکہ میرے جڑواں بچوں کا وجود مٹ جائے۔ راہب نے کپکپاتے ہاتھوں سے ردا کو تھامنا چاہا مگر اس نے جھٹک کر اسے پیچھے کر دیا اور اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی کہ اب دیکھو اپنی ماں کا کمال کہ انہوں نے نہ صرف میرے بچوں کو مار دیا بلکہ مجھے آپ کی نظروں میں ایک قاتلہ بنا کر کھڑا کر دیا ہے، اور آپ نے بغیر سوچے سمجھے ان کے اس کھیل میں میرا تماشا بنا دیا۔ میں ان کے اس بھیانک چہرے کے ساتھ اب ایک چھت تلے نہیں رہ سکتی۔ وہ ایک ماں نہیں بلکہ ایک جلاد ہیں جنہوں نے اپنی انا کی خاطر اپنے ہی پوتوں کا گلا گھونٹ دیا۔ اس کے اعصاب مکمل طور پر جواب دے گئے اور وہ ایک دم کٹی ہوئی پتنگ کی طرح لہرا کر زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے گھٹنے فرش پر ٹکرائے مگر اسے اس جسمانی تکلیف کی کوئی بھی احساس نہیں تھا کیونکہ اس کے اندر لگی آگ نے اسے سن کر دیا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر بری طرح ہچکیاں لے رہی تھی اور رونے لگی۔ اس کی سسکیاں اب گلے میں پھنس کر رہ گئی تھی اور وہ بار بار فرش پر اپنے ہاتھ مار کر اپنی بے بسی کا ماتم کر رہی تھی۔ راہب جو اب تک ایک ایک مجسمے کی طرح کھڑا تھا ردا کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر تڑپ اٹھا، مگر ردا نے اسے قریب آتے دیکھ کر اپنی نظریں میچ لیں اور فرش پر سر رکھ کر تھاڑے مار کر رونے لگی۔ وہ بار بار بس یہی کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کو لوٹا تو راہب، میرے معصوم بچوں کو کیوں مار دیا ہے؟ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور اس کے بکھرے ہوئے بال اس کے زرد چہرے کو ڈھانپ رہے تھے۔ کمرے کی فضا اس کے بین سے بوجھل ہو چکی تھی اور وہ زمین کی سردی سے اپنے دکھ کی تپش کو ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس زمین میں دھس جانا اس ذلیل زندگی سے ہزار درجے بہتر ہے جہاں اسے اپنے ہی ہر جگر گوشوں کی قتل کا الزام سہنا پڑا۔ وہ بے حال ہو کر فرش پر پڑی رہی اور اس کی ہچکیوں کی آواز پورے گھر کے سناٹے کو چیرتی ہوئی راہب کے ضمیر پر دستک دے رہی تھی، جو اس وقت شرمندگی اور دکھ کے بوجھ سے سر جھکائے کھڑا اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار دیکھ رہا تھا۔ راہب کا رہا سہا سب بھی جواب دے گیا اور اس نے آگے بڑھ کر ایک دم تڑپتی ہوئی ردا کو فرش سے اٹھایا اور اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر کر اپنے سینے کے ساتھ بھینچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی شدید تھی کہ ردا کی سسکیاں اس کے سینے میں ہی دب کر رہ گئیں۔ راہب نے اپنا چہرہ اس کے کندھے میں چھپا لیا اور وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے چوڑے شانے بری طرح کانپ رہے تھے اور اس کی ہچکیاں بتا رہی تھی کہ اسے اپنی غلطی اور اپنی ماں کی صفاکی کا کتنا گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ وہ اسے اپنے حصار میں دبوچے بار بار اس کا نام لے کر معافیا مانگ رہا تھا، اور ردا جو اب تک پتھر بنی ہوئی تھی راہب کی اس بے بسی اور آنسوؤں کو محسوس کر کے مزید ٹوٹ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تھامے کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھے اپنی اپنی بربادی کا سوگ منا رہے تھے۔ راہب کا دل ہتھوڑوں کی طرح بچ رہا تھا اور وہ بار بار اس کے بالوں کو چومتا اور پھر اسے اپنی باہوں میں مزید سختی سے بھینچ لیتا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے گرفت ڈھیلی کی تو ردا واقعی ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس نے آج تک زندگی میں اپنی تکلیف محسوس نہیں کی تھی جتنی اس نے ردا کے اس سچ نے دی تھی جس نے اس کے مان اور رشتے دونوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی تھیں۔ وہ اسے سینے سے لگائے بس روئے ہی جا رہا تھا اور اس کی آواز میں وہ گرب تھا جو شاید عمر بھر ان دونوں کے درمیان ایک ٹیس بن کر رہنے والا تھا۔ وقت کے پہیے نے ایسے ہی بے رحم گردش لی کہ اب ردا کے زخم بھرے بھی نہ تھے کہ ایک صبح گھر کے در و دیوار نادیہ بیگم کی کرخناک چیز سے گونج اٹھے۔ راہب اور ردا بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ بیڈ کے نیچے گرنے والی تھیں۔ ان کا آدھا چہرہ ایک طرف کو لٹک چکا تھا اور آنکھیں پتھرائی ہوئی چھت کو تک رہی تھی۔ ڈاکٹر کو فوری بلایا گیا تو معلوم ہوا کہ انہیں شدید ترین کا فالج کا حملہ ہوا ہے جس نے ان کے پورے دائیں حصے کو ناکارہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ وہ عورت جو کبھی پورے گھر پر اپنی حکمرانی چلاتی تھی اور زبان کی بھی الفاظ ردا کی زندگی اجیرن کر دیتے تھے، اب وہی زبان ان کے تالو سے چپک چکی تھی اور وہ بولنے کی سکت کھو بیٹھی تھی۔ پیرالائسس نے انہیں بستر کا قیدی بنا دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی معافی نہیں مانگ سکتی تھی اور نہ ہی اپنی صفائی پیش کر سکتی تھی۔ راہب اپنی ماں کی حالت دیکھ کر اندر سے ٹوٹ گیا تھا، مگر اب وہ ردا پر شک کرنے والا پرانا راہب نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ قدرت کا وہ انصاف ہے جس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ نادیہ بیگم کی آنکھیں اب ہر وقت ردا کو تلاش کرتی اور جب ردا ان کے پاس آتی تو ان کی دھڑکنوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگتے، جیسے وہ ردا کے قدموں میں گر کر اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ مگر فالج کی گرفت نے انہیں ایک زندہ لاش بنا کر چھوڑ دیا تھا جو اب صرف ایک پچھتاوے کی آگ میں جل سکتی تھی۔
ردا کا دل تو پہلے ہی کرچی کرچی ہو چکا تھا، مگر جب اس نے رادیہ بیگم کو اس بے بس حالت میں دیکھا تو اس کے اندر کی عورت اور ایک مسلمان بیٹی کا ظرف جاگ اٹھا۔ وہ عورت جو کل تک ردا کو اس گھر سے نکالنے کے در پہ تھی، اب خود اپنے وجود کے حصار میں قید ہو چکی تھی۔ ردا خاموشی سے ان کے کمرے میں آئی اور ان کے تکیے درست کرنے لگی۔ نادیہ بیگم نے جب اپنی پتھرائی ہوئی اور آنسوں سے بھری نظروں سے ردا کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں التجا اور شرمندگی کا ایک ایسا سمندر تھا جس نے ردا کے سارے گلے شکوے ایک پل میں بہا دیے۔ ردا نے ان کا وہ ہاتھ تھاما جس میں اب کوئی حرکت باقی نہیں تھی اور اسے اپنے ماتھے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، بس اتنا کہا کہ اماں، میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، کاش آپ مجھ سے معافی مانگ لیتی تو میں اپنی خوشیاں خود آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی۔ آپ کو میرے بچوں کا لہو بہانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ردا کے اس ظرف نے راہب کو اس کی نظروں میں مزید بلند کر دیا۔ وہ شرمندگی کے مارے ردا سے نظریں ملا نہیں پا رہا تھا، اب اس کے احسار پر حیران تھا۔ ردا نے نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ ان کی خدمت کی ذمہ داری بھی خود سنبھالی۔ وہ ان کو کھانا کھلاتی، ان کی دوائیاں وقت پر دیتی اور ان کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ نادیہ بیگم بول تو نہیں سکتی تھی، مگر ان کے مسلسل بہتے آنسو گواہ تھے کہ ردا کی اس معافی نے ان کے ضمیر پر وہ چوٹ لگائی ہے جو شاید موت تک انہیں چین سے نہیں رہنے دے گی۔ ردا نے ثابت کر دیا کہ بدلہ لینا تو بہت آسان ہے، مگر معاف کر دینا اصل فاتح ہے۔ اگرچہ اس کے دل کا ایک گوشہ اب بھی اپنے ان بچوں کے لیے روتا تھا جو کبھی اس دنیا میں آنے ہی نہیں تھے، لیکن اس نے اپنی ساس کی خدمت کو اپنی آخرت کا سنوارنے کا ذریعہ بنا لیا۔ راہب اب اکثر دور کھڑا ردا کو دیکھتا تو اسے احساس ہوتا کہ اس نے ایک ہیرا کھو دیا تھا جسے اللہ نے اسے دوبارہ تھامنے کا موقع دے دیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ردا کی اور گھر کی فضاؤں میں موجود بوجھل پن ختم ہونے لگا اور راحت کی نئی کرنیں پھوٹنے لگیں۔ ردا کی بے لوث خدمت اور دعاؤں نے معجزہ گر دکھایا۔ نادیہ بیگم کی حالت میں کافی بہتری آ گئی، وہ اب ویل چیئر پر بیٹھنے اور سہارے سے تھوڑا بہت بولنے کی قابل ہو گئی تھی۔ ایک شام جب سورج کی نارنجی روشنی صحن میں پھیلی ہوئی تھی، نادیہ بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے ردا کو اپنے قریب بلایا اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اس کے سر پر بوسہ دیا اور معافی مانگی۔ ردا نے مسکراتے ہوئے ان کے سر پر پیار کیا اور کہا کہ اماں، وہ سب ایک تلخ خواب تھا جو بہت ہی جلدی بیت گیا ہے، اب ہم صرف آنے والے کل کی بات کریں گے۔ راہب جو دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سکون کی چمک تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ردا کا ہاتھ تھاما اور اسے ایک سرپرائز دیتے ہوئے بتایا کہ اس نے ردا کا کالج میں دوبارہ داخلہ کروا دیا ہے اور اب وہ نہ صرف اپنی پڑھائی مکمل کرے گی بلکہ وہ اسے ایک راکنگ اور رائٹنگ کورس بھی کروائے گا تاکہ وہ اپنے ناول نگاری کے شوق کو ادھورا نہ چھوڑے۔ ردا کی آنکھیں خوشی سے بھر گئیں، اسے لگا جیسے اس کی اجڑی ہوئی دنیا پھر سے آباد ہو رہی ہے۔ کچھ ماہ بعد گھر کی دہلیز پر ایک بار پھر خوشیوں نے دستک دی۔ جب ڈاکٹر نے ردا کے دوبارہ ماں بننے کی نوید سنائی تو پورے گھر میں جیسے عید کا سما تھا۔ اس بار راہب نے اس کا ہاتھ تھام کر عہد کیا کہ وہ اس کی اور اس کے آنے والے خوشی کی ڈھال بن کر رہے گا۔ نادیہ بیگم نے نم آنکھوں کے ساتھ ردا کی نظر اتاری اور ڈھیروں دعائیں دی۔ وہ اب ردا کی ساس نہیں بلکہ اس کی شفیق ماں بن چکی تھی۔ ردا نے کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادل چھٹ چکے تھے اور ایک روشن چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، بالکل اس کی زندگی کی طرح جس میں اب صرف محبت، اعتبار اور سکون کی ہی خوشبو باقی رہ گئی تھی۔